بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جب کوئی انسان مرنے والا ہوتا ہے تو مرتے وقت اس انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے۔ وہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، بینک بیلنس، گاڑیاں، رشتہ دار، عزیز و اقرات، دوست۔ مرنے والا انسان سب بھول جاتا ہے، لیکن مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو چھوڑ کے جانے کے غم میں، ان کے ارمان میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو بھی نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور موت کے بالکل قریب تھا۔ کچھ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت، ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں اور انہیں کلمہ پڑھنے کے لیے تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا اور اس کے قریب جا کے بیٹھ گیا۔ اس کے آس پاس اس کے قریبی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس مرنے والے انسان کی آنکھیں بار بار اپنے گھر کی چھت کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے من میں جیسے کچھ چل رہا تھا۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی تو وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمایا گیا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ بینک بیلنس، نہ عزیز و اقرات، دوست، رشتہ دار، یہاں تک کہ نہ تو اسے ماں یاد آئی اور نہ ہی اسے باپ یاد آیا، نہ بھائی نہ بہن یاد آئی۔ وہ انسان کہتا ہے، میرے بچے کہاں ہیں؟ بہرحال اس کے بچوں کو اس کے پاس لایا گیا۔ پھر وہ انسان کہتا ہے کہ میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر وہ مرنے والا انسان کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہے، سوچ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ دوستوں، انسان جب مرتے وقت اپنے بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا، بلکہ وہ یہ سوچ کر رونے لگ جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ان پیاسے بچوں کو کوئی پانی دے گا یا نہیں، میرے بھوکے بچوں کو کوئی کھانا دے گا یا نہیں، میرے عزیز و اقرات میں سے، میرے دوستوں میں سے، میرے بھائیوں میری بہنوں میں سے میری طرح کوئی ان کا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا، میرے بعد میرے ان یتیم بچوں کا کیا ہوگا۔ پھر وہ اپنی بیوی کو نصیحت کرنے لگا کہ میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کرنا، خدارا میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دینا۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، ان کے منہ سے نکلا قرآن میری قبر کو نور سے بھر دے گا، میرے بچوں کے منہ سے نکلی گئی یاسین والقرآن الحکیم مجھے جنت کی آگ سے دور کر دے گی، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گی۔ میرے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دینا۔ دوستوں، جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان تمام بھائیوں اور بہنوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دیں اور انہیں قرآن اور نماز کا پابند بنائیں۔ دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ مردہ عذاب میں مبتلا تھا، اس کی قبر جہنم کے گڈھوں میں گڈھا بن چکی تھی اور مردہ عذاب میں مبتلا چیخوں پکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے کی طرف بڑھ گئے۔ کام ختم کرنے کے بعد جب واپسی اختیار کی اور جب اسی راستے سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا شخص جسے قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ اے میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا تو یہی قبر جہنم کی گڈھوں میں سے گڈھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ شخص جب مرا تھا تو اس کی بیوی حمل سے تھی، جب بچہ پیدا ہوا اور تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس نے بچے کو مسجد میں بھیجا۔ معلم نے جب اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو آج اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے کہ جب اس بچے نے بسم اللہ پڑھی تو اے موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے
کہ بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ دوستوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کی قبر روشن رہے اور عذاب آپ کے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دیں۔ تو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ توبہ کرتا کرتا اور یہ کہتا کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، انہیں اچھا انسان بنانا، ایک دم سے اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا اور موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس انسان کا منہ کھل جاتا ہے اور دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی جب اوپر کی طرف، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی بار دنیا میں ہی فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکالنے لگتی ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، قرآن پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان نیک عمل ہو، اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن کلمہ نہیں پڑھ پاتا۔ محترم ناظرین، آج ہماری آنکھیں کھلی ہے، آج ہماری سانسیں چل رہی ہے۔ کاش میری یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ یہ زندگی کے چند لمحے میرے اور آپ کے لیے نعمتیں ہیں، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لیں۔ معلوم نہیں پھر بعد میں وقت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر زندگی ملے نہ ملے۔ تو اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔